اللہ رب العزت کا ارشاد مبارک ہے قرآن پاک میں، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ صدق اللہ العظیم وصدق رسول الکریم۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک میں کچھ سمجھا رہا ہے کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ، جو ڈرتا ہے اپنے رب سے۔ اللہ کو ہم سے کیا چاہیے؟ اللہ رب العزت ہمیں یہ سمجھا رہا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو ڈرتا ہے خَافَ مقام ربی۔ آپ ذرا اس طرح غور کریں، وَأَمَّا مَنْ خَافَ، اور جو ڈرتا ہے مقام ربی، اپنے رب کے آگے کھڑا ہونے سے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی ایک نشانی بتا دی کہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے نا، اس کی ایک علامت ہوتی ہے، ایک نشانی ہوتی ہے، اور وہ کیا؟ آپ کو زبانی ڈرنے والے تو بہت مل جائیں گے، لیکن جو حقیقی اور قرآنی ڈرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، اللہ نے اس کی نشانی بتائی ہے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ اپنے نفس کو اس کی ہوا سے روکتے ہیں۔ وہ نفس کی ہوا کو پورا نہیں ہونے دیتے، نفس کے اندر جو خواہشات پیدا ہوتی ہیں، جو نفس کے اندر جذبات پیدا ہوتے ہیں، خیالات پیدا ہوتے ہیں، مفادات پیدا ہوتے ہیں، جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں نا، خافا، جو ڈرنے والے ہوتے ہیں، وہ نفس کی خواہش کو کبھی پورا ہونے نہیں دیتے۔ تو آپ نے دیکھا اللہ رب العزت کو ہم سے کیا چاہیے؟ خشیت الہی، جو کہ آج ہم میں نہیں ہے، کیونکہ ہم دنیا سے ڈرتے ہیں، اس لیے اللہ سے ہمارا ڈر اور خوف رہا ہی نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیچھے آگاہی اور قلبی بیداری نہیں ہے۔ پیچھے آگاہی اور قلبی بیداری نہیں ہے، شعوری آگاہی نہیں اور قلبی بیداری نہیں۔ آپ یہ پوائنٹ نوٹ کریں، اگر شعوری آگاہی نہ ہو اور قلبی بیداری نہ ہو تو اس بندے میں کبھی بھی خشیت الہی آ نہیں سکتی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس پوائنٹ کو ذرا نوٹ کریں، جب تک ہمارے دماغ میں شعوری آگاہی نہیں ہوگی، جب تک ہمارے دلوں میں قلبی بیداری نہیں ہوگی نا، ہمارے اندر کبھی بھی خشیت الہی نہیں ہوگی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آج ہم اتنے بے خوف کیوں پھرتے ہیں؟ ہماری زبانیں بے لگام، ہماری سوچوں کی کوئی حد ہی نہیں، ہمارے عمل کہتے ہیں نا جیسا چاہا۔ تو اس کی ساری وجہ کیا ہے کہ پیچھے شعوری آگاہی نہیں ہے اور قلبی بیداری نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور شعوری آگاہی ہمیں کہاں سے ملنی تھی؟ یہ بھی آپ سنیں، شعوری آگاہی ہمیں ملنی تھی قرآن سے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو چونکہ آج ہم قرآن سے دور ہیں کہ نہیں، معنی، مفہوم، ترجمہ، تفسیر، قرآن کا ہمیں فہم، شعور ہے ہی نہیں، جس کی وجہ سے ہمارے اندر شعوری آگاہی نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ اور قلبی بیداری کیوں نہیں ہے؟ قلبی بیداری کی وجہ یہ ہے کہ ہم اسوہ حسنہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرتے، اس لیے قلب بھی جو ہمارا ہے نا، وہ ایک طرح سے مردہ ہے۔ مردہ آپ سمجھتے ہیں؟ جس کے اندر کوئی جان ہی نہیں ہے، کوئی شوق ہی نہیں اپنے رب سے ملاقات کا، اپنے رب کے دیدار کا، ہمیں کوئی اس کا شوق ہے ہی نہیں، بلکہ ہم تو ڈرتے ہیں۔ موت ہم نے ایک خوف زدہ سی چیز بنائی ہوئی ہے، ایک بڑی وحشت ناک چیز ہم سمجھتے ہیں، حالانکہ ڈرنے کی چیز دنیا کے فتنے ہیں، اور ہم موت سے ڈرتے ہیں جو فتنوں سے بچانے والی، جو رب سے ملاقات کروانے والی ہے، اس سے ڈر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہم کیوں اس طرح ہم کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے اندر قلبی بیداری نہیں، پیچھے شعوری آگاہی نہیں، اندر قلبی بیداری نہیں، اس لیے ہم دندناتے پھرتے ہیں، خشیت الہی نہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی؟ تو ہمارا مقصد کیا ہے مل بیٹھنے کا؟ کہ
ہمارے اندر شعوری آگاہی پیدا ہو کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہوئے ہیں. صرف کھانے پینے اور کہتے ہیں نا دنگے فساد کرنے نہیں آئے. دنیا میں اللہ نے ہمیں ایک شعوری آگاہی دے کر بھیجا ہے کہ اس دنیا میں جا رہے ہو تو تمہیں میں کلمہ دے کر بھیج رہا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ نے ہمیں ایک منشور، ایک دستور، ایک وعدہ، ایک معاہدہ دے کر بھیجا ہے. شعوری آگاہی کے ساتھ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، جا کے اس کلمے کا وعدہ نبھانا اور مجاہدہ کرنا. ہمیں شیطان نے وہ بلا دیا. پھر اللہ نے قلبی بیداری کے لیے اسوہ حسنہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیا اور ہم نے اس سے بالکل منہ موڑ لیا. اس لیے ہم بالکل خشیت الہی سے خالی لوگ ہو چکے ہیں. آپ سمجھ رہے ہو؟ اور یہ گہرا پوائنٹ نوٹ کریں، اسی کے پیچھے شیطان ہے کہ اس کو کبھی بھی شیطان اسی کے پیچھے ہے، اس کے اندر کبھی بھی شعوری آگاہی نہ آئے. شیطان یہ چاہتا ہے. آپ یہ پوائنٹ نوٹ کریں، شیطان ہماری نمازوں کے پیچھے نہیں ہے. میں آپ کو ہمیشہ یہ باتیں بتاتی ہوں، بلکہ شیطان تو یاد دلاتا ہے نماز ٹائم نہ پڑھ رہا ہے، اس کو پتا ہے اس نے پڑھنی ہے، پڑھ کے چھوڑ دینی ہے، اس لیے ہماری نمازوں کی کوئی پرواہ نہیں. قرآن پڑھی جاؤ. شیطان کو پتا ہے نہ سمجھنا ہے، نہ فہم ہے، نہ شعور ہے، نہ تفکر ہے، نہ تدبر ہے، نہ تفقہ ہے، نہ قرآن سے ہدایت ہے، نہ تزکیہ ہے، نہ قرآن کی پیروی ہے. اس نے تو قرآن پڑھنا ہی ہے، اس لیے شیطان کو پرواہ نہیں. تو آپ سمجھ رہے ہو؟ تو اصل جو چیز جس کے پیچھے شیطان ہے نا، وہ کیا ہے؟ آپ آج سوچیں، ذرا غور کریں. وہ ہماری شعوری آگاہی کے پیچھے ہے شیطان، کہ یہ شعوری طور پر کبھی بھی اس کو شعور نہ آ جائے، آگاہی نہ ہو جائے کہ یہ دنیا میں کیوں آیا ہوا ہے. اور شیطان ہماری قلبی بیداری کے پیچھے ہے کہ اس کا قلب سویا ہی رہے، اس کا دل غفلت میں ہی رہے، دل اس کا جہالت میں اور مردہ ہی رہے. اس کے پیچھے شیطان ہے. آپ کو بتاؤں میں، کیونکہ عبادات دیکھیں شیطان بھی بہت کیا کرتا تھا کہ نہیں؟ استاد بھی تھا. تو یہ سب تو شیطان نے بھی کیا ہوا، لیکن اس کے پاس کیا نہیں تھا؟ سوچیں آپ، اس کے پاس شعوری آگاہی نہیں تھی کہ کس رب کے آگے میں نافرمانی، کس رب کو میں الزام دے رہا ہوں، کس رب کا حکم میں نہیں مان رہا. شعوری آگاہی نہیں تھی اس کے پاس. آپ کو سمجھ آ رہی ہے وہ شیطان کیوں بنا؟ شعوری آگاہی نہیں تھی. عمل تھے، ذکر تھا، علم تھا، استاد تھا، درس و تدریس سب کچھ تھا. کیا نہیں تھا؟ شعوری آگاہی نہیں تھی. سوچیں آپ ذرا، آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارے پاس بھی شعوری آگاہی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم تفکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے. اللہ کہتا ہے افلا تاقلون، کیا تم دیکھتے نہیں، سوچتے نہیں؟ تومنون، تم کیوں نہیں تدبر کرتے؟ ہم نہیں کرتے. قرآن کو پڑھ کے گزر جاتے ہیں، بس پڑھ لیا. آپ سمجھ رہے ہو؟ جو کرنے کا کام تھا شعور کو آگاہ کرنے کے لیے، وہ ہم نے نہیں کیا. حالانکہ اللہ قرآن پاک میں جگہ جگہ ہمارا شعور بیدار کر رہا ہے. آپ کو پتا شعور والی آیات ہیں قرآن پاک میں. اللہ کہتا ہے دیکھو آسمان کو میں نے بغیر ستونوں کے کھڑا کیا، دیکھو پرندوں کو میں نے ہوا میں، کس نے ان کو پرواز کے لیے رکھا ہوا ہے؟ وہ گرتے نہیں. شعور کو اللہ آگاہی دے رہا ہے. اللہ کہتا ہے دیکھو میں نے کیسے زمین کو بچھایا، کیسے میں نے چاند اور سورج کے رستے مقرر کیے. شعور کو اللہ بیدار کر رہا ہے، شعوری آگاہی دے رہا ہے. کیسے؟ اللہ کہتا ہے دیکھو میں نے پانیوں کو حدود قیود میں رکھا. شعور کو آگاہی دے رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کیسے میں نے دیکھو جانوروں کا نظام الگ، پرندوں کا الگ، انسانوں کا الگ، جنوں کا الگ. دیکھو شعوری بیداری ہم کرتے ہی نہیں، شعوری آگاہی کرتے ہی نہیں. شعور کو ہم اپنے آگاہ کرتے ہی نہیں کہ دیکھو وہ رب جو ساری کائنات کو کنٹرول کر رہا ہے، نظام چلا رہا ہے، اس نے تمہیں بے لگام چھوڑا ہوا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تو جگہ جگہ ہمارے شعور کو آگاہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. دیکھو اتنا بڑا سورج چاند اللہ کے حکم کے تابع ہے، تم تابع کیوں نہیں ہوتے؟ دیکھو کائنات کا سارا نظام اللہ چلا رہا ہے، تم اس کے نظام کے تابع کیوں نہیں ہوتے؟ صراط المستقیم پر کیوں نہیں چلتے؟ ہر چیز اپنے رستے پر چل رہی ہے. ایسی ہے کہ نہیں ایسی بات؟ ستاروں کا اپنا، چاند کا اپنا، سورج کا اپنا نظام، اپنا رستہ. تو اللہ ہمیں شعوری آگاہی دیتا ہے جب ہر چیز اپنے رستے پر چل رہی ہے تو انسان تیرے لیے بھی تو صراط المستقیم ہے، تو اس پہ کیوں نہیں چلتا؟ لیکن ہم اپنے شعور کو آگاہی دیتے ہی نہیں ہیں.
اس لیے ہمیں قلبی بیداری ہوتی ہی نہیں ہے. اور قلبی بیداری کے لیے بھی دیکھیں اللہ قرآن پاک میں جگہ جگہ کہتا ہے, ہر جگہ نہ بیٹھ جانا, کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ بیٹھنا, انعمت علیہم کے ساتھ بیٹھنا, وتعاونوا بالحق, حق والوں کے ساتھ تعاون کرنا, وتواصوا بالحق, تواصوا بالحق کرنا. ہم ہر جگہ جہاں دوست ہو ہم وہاں بیٹھ جاتے ہیں, جہاں خاندان ہو. اللہ کہتا ہے سچوں کے ساتھ, ہم کہتے ہیں اپنوں کے ساتھ, ہم کہتے ہیں زمانے کے ساتھ, اللہ کہتا ہے قرآن کے ساتھ. اللہ کہتا ہے رحمان کو راضی کرو, ہم خاندان کو دنیا کو راضی کرتے رہتے ہیں. اس لیے کہ ہمارے اندر قلبی بیداری نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہم لوگ ذہنی طور پر بھی شعور والے نہیں ہیں اور قلبی طور پر بھی ہم بیدار نہیں ہیں. اس لیے ہمارے اندر کوئی حدود قیود, ہماری کوئی حدود قیود ہے ہی نہیں. حدود اللہ والے, خشیت اللہ والے ہم ہے ہی نہیں عملی زندگی میں. جو چاہا دیکھا, جو چاہا کیا, جو چاہے بولا, جہاں چاہے گئے, جہاں چاہے پھرے, بے لگام ہم دنناتے پھرتے ہیں, کہتے پھرتے ہیں, موج کرتے پھرتے ہیں, مستی کرتے پھرتے ہیں. کہتے ہیں نا من موجی تا نسانی, نفس پرستی والی زندگی گزار رہے ہیں کیونکہ ہم جو لوگ ہیں وہ خشیت الہی والے نہیں ہیں, ہم قلبی بیداری والے نہیں ہیں, ہم شعوری آگاہی والے نہیں ہیں. اور اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی کہ پیچھے حق گوئی نہیں, قرآن نہیں ہے, پیچھے حق پرستی نہیں ہے, پیچھے حدود شرعی نہیں. آپ سمجھ رہے؟ تو میں آپ کو اس وقت کیا دے رہی ہوں, شعوری آگاہی, تاکہ آپ کے قلب کے اندر آئے بیداری, تاکہ آپ بن جائیں کیا, خشیت الہی والے. آپ سمجھ رہے؟ اب آپ نے نوٹ کرنا ہے اور سوچنا ہے اس بات کو کہ یہ جو ہمیں بیماری, یہ بیماری ہے آپ کو پتہ, ہمیں شعور ہی نہیں ہے کہ یہ بھی بیماری ہیں. شعوری آگاہی نہ ہونا, قلبی بیداری نہ ہونا, خشیت الہی نہ ہونا, یہ روحانیت میں بیماریاں کہلاتی. آپ سمجھ رہے؟ اور قرآن ایسے لوگوں کو کہتا ہے کہ یہ غافلین ہیں, یہ جاہلین ہیں, یہ منافقین ہیں, یہ اندھے دل والے ہیں. قرآن انہیں کہتا ہے یہ مردہ دل ہیں, یہ چلتے پھرتے مردے ہیں, یہ شر الدواب, اللہ کہتا ہے یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں. کیونکہ جانور کو بھی اپنی حدود قیود پتہ ہے, جانوروں کو بھی اپنا راستہ پتہ ہے, اپنی خوراک پتہ ہے. یہ صرف انسان ہے جہاں چاہے, جو چاہے, جیسے چاہے, اپنی مرضی اپنی خوشی کے لیے کرتا پھرتا ہے. آپ سمجھ رہے ہو؟ اور اس کی بیماری کی وجہ میں نے آپ کو بتائی کیا ہے. اب آپ اس وجہ کے بارے میں سوچیں اور اس کو دور کریں, اس کا علاج کریں. آپ سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ جب بندہ ایک بیمار ہی رہے, اب اس کا علاج ہی نہ کرو, اخیر کیا ہوتا ہے؟ اخیر کیا ہوتا ہے آپ سوچیں, وہ مر جاتا ہے. اسی طرح روح جو ہے, قلب جو ہے, وہ مردہ ہو جاتا ہے. جب قلب مردہ ہو جاتا ہے پھر اللہ اس پہ مہر لگا دیتا ہے, پھر اس پہ دائمی اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ قلبی بیداری اور ذہنی جو ہے شعوری آگاہی کتنی ضروری ہے. اس کے بغیر خشیت الہی ہمارے دل میں نہیں آ سکتی. آپ سمجھ رہے؟ تو اس کے لیے ہمیں حق گوئی, ہمیں حق پرستی اور ہمیں حدود شرعی والا ہونا چاہیے. حق گوئی, حق پرستی اور حدود شرعی. حق گوئی کہاں سے ملے گی؟ قرآن سے. حق پرستی کہاں سے ملے گی؟ در مصطفیٰ سے. جب ہم پیروی مصطفیٰ کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم, تو پھر ہم حدود شرعی والے بن جائیں گے. جب ہم حدود شرعی والے بن جائیں گے تو پھر ہمارے اندر آگاہی, شعوری آگاہی, قلبی بیداری, اور ہم خشیت الہی والے بن جائیں گے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کو خشیت الہی چاہیے ہم سے. آپ سمجھ رہے ہو؟ اور یہی اللہ نے شروع میں قرآن پاک کے فرمایا ہے, ہدی للمتقین. یہ قرآن ہدایت ان کو دیتا ہے جو خشیت الہی والے ہیں, جو تقوی والے. تو آپ نے دیکھا اصل جو کام کرنے کا تھا وہ یہ تھا کہ ہم صراط المستقیم والے, انعمت علیہم کی صحبت والے اور تقوی کے زیادہ راہ والے بنتے. اور یہ تبھی ہونا تھا جب ہمارے اندر شعوری آگاہی آتی, قلبی بیداری آتی, پھر ہی ہم خشیت الہی والے بنتے. تو ہماری نمازیں قبول ہونی تھیں, تو ہمارے روزے اور زکوٰۃ اور حج عمرے قبول ہونے تھے. آپ سمجھ رہے ہو؟ آج ہم عبادات کے پیچھے دوڑتے ہیں, اعمال کے پیچھے دوڑتے ہیں, لیکن جو اصل کرنے کا کام ہے وہ ہم نہیں کرتے. اس لیے ہماری جو نمازیں ہیں وہ قائم نہیں ہوتی. آپ سمجھ رہے ہو؟
روزہ جو ہے اس سے ہمیں کہتے ہیں نا نفس کشی نہیں ملتی. زکوٰۃ تو دیتے ہیں لیکن من پاک، من کا تزکیہ نہیں ہوتا. حج عمرہ کر تو آتے ہیں لیکن ہمیں آخرت کا اور اللہ سے ملاقات کا شوق پیدا نہیں ہوتا. تو اس کی ساری وجہ کیا ہے کہ پیچھے شعوری آگاہی نہیں، قلبی بیداری نہیں، خشیت الہی نہیں. آپ سمجھ رہے ہو؟ تو یہی ہمارا مل بیٹھنے کا مقصد ہے کہ ہم ایک دوسرے کو شعور دیں. آپ سمجھ رہے ہو؟ اور قلب بینا، قلب کو بیدار کریں. اور جن کا قلب بیدار ہو جاتا ہے پھر وہ دنیا کے دکھوں غموں میں رلتے پھرتے نہیں ہیں. میں آپ کو بتاؤں، ان کو اگر غم ہوتا ہے تو کیا؟ ایمان کا، قرآن کا، نبی کے فرمان کا اور رحمان کا. انہیں بس یہ غم ہوتے ہیں، انہیں دنیا کا کوئی غم نہیں ہوتا. آپ سمجھ رہے ہو؟ تو اس کے لیے شعوری آگاہی اور قلبی بیداری کا ہونا ضروری ہے تاکہ ہم پھر حدود اللہ، خشیت اللہ والے بن جائیں. تو میری دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں شعوری آگاہی دے. آپ سمجھ رہے ہو؟ اور ہمیں قلبی بیداری عطا فرمائے. ہم کلمے کا وعدہ نبھانے والے بن جائیں. ہم قرآن کی پیروی اور اتباع کرنے والے بن جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے بن جائیں تاکہ ہم خشیت اللہ والے بن جائیں. اور یہی ہمارا مقصد ہے رجب کے اس برکتوں والے مہینے میں مل کر بیٹھنے کا. اللہ تعالیٰ ہمیں قلب بینا، قلب بیدار عطا فرمائے. تو جب قلب بینا ہوتا ہے، بیدار ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ قلب کے اندر اللہ تعالیٰ پھر ایک آنکھ ہوتی ہے اس کو بیدار کر دیتا ہے. قلب کی آنکھ بیدار ہوتی ہے جس کو مکاشفہ کہتے ہیں. پھر بندے کو کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ انوار و تجلیات اور اسرار و رموز عطا فرماتا ہے. تو ہم پہلے بیدار ہوں گے تو ہی کہیں جا کے ہمیں اللہ کے انوار اور اسرار و رموز سب ملے گا نا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ محبت عطا فرمائے، یہ شوق عطا فرمائے کہ ہم صرف اکٹھے ہو کے بیٹھے ہی نہ، کچھ شعور کہتے ہیں نا، کچھ شعور لے کر جائے، کوئی اپنے قلب کو بیدار کر کے جائے، کوئی ہم تقویٰ اور طہارت لے کر جائے تاکہ اللہ تعالیٰ پھر ہمارے اعمال کا وزن، ہمارے اعمال بھی پھر وزن والے ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں قبولیت والے ہو جائے. تو اسی لیے ہم ذکر کی محفل بھی کرتے ہیں کہ ہمارے اندر جو نفس اور شیطان نے جو تباہی اور بربادی مچائی ہوئی ہے، وسوسے اور اندھیرے ڈال ڈال کے، ان کو ہم دور کریں، ذکر کے نور سے دور ہوں. اللہ کے ذکر کے نور میں یاد رکھیں یہ طاقت ہے. اللہ تعالیٰ دلوں کے غم، دلوں کے وسوسے اور بیماریاں اور اندیشے اور خوف دور فرماتا ہے. اور جب قلب کے اندیشے اور وسوسے دور ہو جاتے ہیں نا تو پھر وہ قلب جو ہوتا ہے وہ بینا اور بیدار ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ سمجھ رہے ہو؟ مردہ دلی کی عبادت کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہو؟ غفلت والی عبادت کا بھی کوئی فائدہ نہیں، کچھ حاصل ہی نہیں ہے. تو اس نیت کے ساتھ دیکھیں ہم ذکر شروع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے شعور کو آگاہی دے، ہمارے قلب کو بیداری دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں خشیت الہی والا بنا دے.